پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ سامعین، پروگرام ایمان کا بانی میں ہم آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں۔ جی ہاں، شاہین اور میں یعنی ندیم شاکر اور شاہین غوری آپ کو آج کے دن اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین، ہم ان دنوں بات کر رہے ہیں کہ کئی سال پہلے خدا نے حضرت ابراہیم سے وعدہ فرمایا کہ وہ ان کی نسل میں سے کسی ایک کے وسیلہ سے دنیا کی تمام قوموں کو برکت بخشے گا، اور وہی آنے والا دنیا کا نجات دہندہ اور مسیحا ہوگا۔ اور اس وعدہ کے بعد کئی سالوں تک خدا نے بہت سے نبیوں کو برپا کیا جنہوں نے مسیح کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں کی۔ جی ہاں شاہین، آپ نے درست فرمایا ہے۔ سامعین، خدا کے انبیاء نے مسیحا کے بارے میں 300 کے قریب پیشن گوئیاں کی تھیں، اور نبیوں کے وقت سے لے کر آج تک صرف ایک ہی ہستی ہے جس نے ان تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا ہے، اور وہ ناصرت کا رہنے والا خداوند یسوع ہے۔ معزز سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو خداوند یسوع کی 12 رسولوں کے ساتھ بالا خانہ پر ان کی خصوصی نشست کے بارے میں بتایا تھا تاکہ وہ ایک ساتھ فسح کا کھانا کھا سکیں، اور کھانے کے دوران یسوع نے روٹی لی اور کہا، یہ لو، یہ میرا بدن ہے، اور انہوں نے میں لی اور شکر کیا اور فرمایا، اس میں سے پیو، نئے عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے۔ پھر خداوند یسوع نے فرمایا، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ پیارے ساتھیو، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں جو خداوند یسوع کے ساتھ بالا خانہ سے باہر آنے کے بعد رونما ہوئی، جہاں انہوں نے اور 12 رسولوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک ساتھ کھانا ختم کرتے، یہودا جو خداوند کو پکڑوانے والا تھا اٹھا اور چلا گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد خداوند یسوع اور رسولوں نے خدا کی حمد میں گیت گایا اور پھر باہر چلے گئے۔ خداوند یسوع رسولوں کو ایک چھوٹی سی پہاڑی پر لے گئے جہاں زیتون کے درختوں کا باغ ہے، اور ان سے کہا کہ کچھ ہی دیر کے بعد وہ خداوند یسوع کو تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور پھر وہ بھیڑوں کی طرح بکھر جائیں گے۔ جی سامعین، ہم مقدس مرکز کی انجیل کے 14ویں باب کی 27ویں آیت سے تلاوت کریں تو یہاں یوں مرقوم ہے، اور یسوع نے ان سے کہا، تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ مقدس پطرس نے کہا، میں ٹھوکر نہیں کھاؤں گا، لیکن خداوند یسوع نے فرمایا، تو آج ہی مرغ کے دوبارہ بانگ دینے سے پہلے 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور مقدس پطرس نے کہا کہ وہ مرنا پسند کرے گا اس سے پہلے کہ وہ خداوند یسوع کا انکار کرے۔ لیکن اس رات کے بعد صبح سے پہلے پطرس نے 3 بار خداوند یسوع کا انکار کیا، جیسا کہ خداوند یسوع نے کہا تھا کہ وہ انکار کریں گے۔ عزیز ساتھیو، پھر خداوند یسوع پطرس، یعقوب اور یوحنا کو دوسروں سے تھوڑے فاصلے پر لے جا کر خدا سے دعا کرنے لگے۔ سامعین، میں آپ کے لیے مقدس مرکز کی انجیل کے 14ویں باب کی 35ویں تا 36ویں آیت پڑھنا چاہوں گی۔ اور وہ تھوڑا آگے بڑھا اور زمین پر گر کر دعا کرنے لگا کہ اگر ہو سکے تو یہ گھڑی مجھ سے ٹل جائے، اور کہا، اے ابا، اے باپ، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس پیالہ کو میرے پاس سے ہٹا لے، تو بھی جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ پیارے سامعین، بے شک خداوند یسوع حقیقی معنوں میں جسمانی طور پر خدا بھی اور انسان بھی ہے، اسی لیے وہ بطور انسان اپنے صلیبی دکھوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، جن کے بارے میں بطور خداوند انہیں معلوم ہے کہ اس کی جان ایک فدیے کے طور پر دی جائے گی تاکہ روئے زمین کے تمام انسانوں کے گناہ معاف ہو سکیں۔ لیکن مصلوبیت کے کرب میں سے گزر کر موت کا سامنا کرنا ایک ایسی چیز تھی جو کسی بھی انسان کے لیے ہرگز آسان نہ تھا۔ اس لیے انہوں نے دعا کی اور خدا سے پوچھا، کیا اس گھڑی کا ٹل جانا ممکن ہے؟ لیکن اس نے اپنی دعا کا اختتام ان الفاظ سے کیا،
جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہتا ہے وہی ہو۔ جی سامعین، خداوند یسوع کے یہ دعائیہ الفاظ آپ کے اور میرے لیے ایک خوبصورت مثال ہے، بلکہ ہمیں بھی ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے خدا کی مرضی پوری ہو۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم تمام اپنی مرضی کو خدا کی مرضی کے تابع کر دیں۔ عزیز ساتھیو، یاد رکھیں، خدا بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ صرف وہی کرے گا جو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور مشکل وقت آنے پر بھی آپ اپنی زندگی کے لیے خدا کی مرضی پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ شاہین، آپ نے بالکل درست کہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی رہنمائی کے لیے عبرانیوں کے نام خط جس کا 12واں باب اور دوسری آیت کی تلاوت میں کرنا چاہتا ہوں، جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ بطور انسان خداوند یسوع صلیبی دکھوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی صلیبی موت کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کی قربانی کا مقصد تمام بنی نوع انسان کی نجات ہے، اسی لیے وہ خدا کی مرضی کے مطابق صلیب پر مصلوب ہوئے۔ جی سامعین، اپنی دعا کے بعد یسوع اپنے رسولوں کے پاس آئے اور کہا، اٹھو چلیں، دیکھو میرا پکڑوانے والا نزدیک آ پہنچا ہے۔ وہ کہہ ہی رہا تھا کہ فی الفور یہودا جو ان 12 میں سے تھا اور اس کے ساتھ ایک بھیڑ تلواریں اور لاٹھیاں لیے ہوئے سردار کاہنوں اور فقیہوں اور بزرگوں کی طرف سے آ پہنچی، اور اس کے پکڑوانے والے نے انہیں یہ نشان دیا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں وہی ہے، اسے پکڑ کر حفاظت سے لے جانا۔ وہ آ کر فی الفور اس کے پاس گیا اور کہا، اے ربی، اور اس کے بوسے لیے۔ انہوں نے اس پر ہاتھ ڈال کر اسے پکڑ لیا۔ عزیز ساتھیوں، مقدس مرکز کی انجیل کے 14 باب کی 50ویں آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سامعین، ہم مقدس مرکز کی انجیل کے 14 باب کی 27 آیت سن چکے ہیں، جہاں خداوند یسوع اپنے شاگردوں کو پہلے ہی اس بات سے آگاہ کر چکے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور یسوع نے ان سے کہا، تم سب ٹھوکر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں گی۔ معزز سامعین، یہ حقیقت ہے کہ خداوند یسوع کے رسول انہیں چھوڑ گئے، جس کی پیشن گوئی زکریا نبی نے اپنے صحیفے میں 13 باب کی 7ویں آیت میں کی تھی، اور رسولوں کے یوں خداوند یسوع کو چھوڑ جانے کے بعد انہیں سردار کائن کے پاس لے جایا گیا، جہاں بہت سے جھوٹے گواہ ان پر الزام لگانے کے لیے فراہم کیے گئے۔ اس بارے میں بھی خداوند یسوع کے زمانہ سے کئی سال پہلے پیشن گوئی کی جا چکی تھی۔ سامعین، میں آپ کے لیے زبور 35 اس کی 11ویں تا 12ویں آیت تلاوت کرنا چاہوں گی۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام میں یہاں کچھ یوں مرقوم ہے، جھوٹے گواہ اٹھتے ہیں اور جو باتیں میں نہیں جانتا وہ مجھ سے پوچھتے ہیں، وہ مجھ سے نیکی کے بدلے بدی کرتے ہیں، یہاں تک کہ میری جان بے کس ہو جاتی ہے۔ شاہین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم کوئی گیت سنیں۔ جی ضرور ندیم صاحب، تو آئیے سامعین، اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں، سنتے ہیں ایک خوبصورت گیت۔ ہوگے جڑے یسوع دے اسی دوستو، او دنیا تے بندے بے نظیر دوستو، او دنیا تے بندے بے نظیر دوستو، ہوگے جڑے یسوع دے اسی دوستو، او دنیا تے بندے بے نظیر دوستو، او دنیا تے بندے بے نظیر دوستو۔
यसू नू पसंद ओ बंदे आमदे जेड़े ओदी राह दे राही दोस्तो जेड़े ओदी राह दे राही दोस्तो ओ दुनिया ते बंदे बेनज़ीर दोस्तो ओ दुनिया ते बंदे बेनज़ीर दोस्तो जी हाँ, अभी हम एक अच्छा सा गीत सुन रहे थे और उससे पहले शाहीन उन पेशन गोइयों का जिक्र कर रही थी जो यीशु मसीह के बारे में की गई हैं। अगर हम मुकद्दस मरकस की इंजील के 14वें बाब की 55वीं आयत से लेकर 56वीं आयत को पढ़ें तो यहाँ पर यूं लिखा हुआ है, और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ गवाही ढूंढने लगे मगर ना पाई। सामीन, बेशक बहुत से झूठे गवाहों ने खुदावंद यीशु के खिलाफ गवाही दी, लेकिन उनकी गवाही मुत्तफिक न थी। चुनाचे आखिरकार सरदार काहिन ने खुद खुदावंद यीशु से बात की। मरकस की इंजील के 14वें बाब की 60वीं और 61वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर वो खामोशी रहा और कुछ जवाब न दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया। यहाँ लिखा है, फिर सरदार काहिन ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा कि तू कुछ जवाब नहीं देता, ये तेरे खिलाफ क्या गवाही देते हैं? मगर वो खामोश ही रहा और कुछ जवाब न दिया। सरदार काहिन ने उससे फिर सवाल किया और कहा, क्या तू उस तूदा का बेटा मसीह है? अजीज सामीन, क्या आप पहले इस बारे में जानते थे कि खुदावंद यीशु की पैदाइश से कई साल पहले यसाया नबी ने ये पेशनगोई की थी कि जब खुदावंद यीशु पर झूठा इल्जाम लगाया जाएगा तो वो बोलने से इनकार कर देंगे। सुने कि हजरत यसाया नबी ने खुदावंद यीशु की पैदाइश से तकरीबन 800 साल पहले क्या पेशनगोई की थी। सामाइन, हजरत यसाया नबी के सहीफा के 53वें बाब और उसकी 7वीं आयत में यूं लिखा है कि वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह न खोला। जिस तरह बरा जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं और जिस तरह भेड़ अपने बाल कतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। अजीज हमीन, मैं इन तमाम बातों को दोहराना चाहूंगा जो हमने कही हैं। हमने कहा है कि खुदावंद यीशु नासरी ने उन तमाम पेशनगोइयों को पूरा किया जो मसीहा यानी निजात दहिंदा के बारे में कही गई थी। हमने आपको बताया कि किस तरह उसे यहूदा ने पकड़वाया जो 12 रसूलों में से एक था। फिर हमने कहा कि खुदावंद यीशु सलीबी मौत के दुख के बारे में जानते थे, तो भी उन्होंने खुदा की मर्जी की तामील करते हुए अपनी जान सलीब पर दे दी, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी मौत रूए जमीन के तमाम इंसानों को उनके गुनाहों से बचाएगी। खुदावंद यीशु ने जो कुछ भी फरमाया वो सब कुछ आने वाले वक्त में बिल्कुल पूरा होता हुआ दिखाई दिया। खुदावंद यीशु ने कहा कि वो अपनी सलीबी मौत के बाद तीसरे रोज मुर्दों में से मौत, कब्र और शैतान पर फतह पाकर जी उठेंगे, और ये भी बिल्कुल उनके हुक्म के मुताबिक हुआ। हम आपको आने वाले प्रोग्राम्स के तवस्सुत से खुदावंद यीशु के बारे में और बहुत कुछ बताएंगे। तो सामाइन, प्रोग्राम को यूं ही सुनते रहिए। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है, लेकिन प्रोग्राम को खत्म करने से पहले और आपसे इजाजत लेने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारा एड्रेस एक मर्तबा नोट कर ले। हमारा एड्रेस है प्रोग्राम ईमान का बानी, पोस्ट बॉक्स नंबर 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। फोन कॉल और SMS के लिए हमारा फोन नंबर है 03053377 हमारी दुआ है कि खुदा ताला आज के प्रोग्राम के जरिए से आपके साथ बात करे और खुदा आपको खुश और अपनी निगहदाश्त में रखे। आमीन। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। शाहीन और नदीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।